الله حمدا كثيرا كما أمر سبحان الله الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على تربة محمد في التراب. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے ہمیں دنیا کے جھنجھٹوں سے کچھ وقت نکال کر اپنا مقدس دین سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ پاک حق بات، حق نیت، حق طریقے سے بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بہت ہی محترم جناب مولانا مظفر حمید وٹو صاحب، ان کے حکم پر اور برادرم جناب سید احمد نوید شاہ صاحب کے محبت بھرے دعوت پر ان پیارے پیارے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ پاک ہمارا آج کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں آپ حضرات کے لیے بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تو آپ حضرات کا بھی یہ حق بنتا ہے. میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان کا اکرام ضروری ہے. تو محبت فرمائیں بھائی، یہ جو خلا ہے نا اس کو پر کر دیں. سب دوست قریب قریب تشریف لے آئیں. مجھے اس چیز کا احساس ہے، گرمی ہے. یقین کیجئے مجھے مغرب کے وقت کا بولا گیا تھا کہ مغرب کے بعد آپ کا وقت ہے، اور میں عصر کے وقت کا یہاں بیٹھا ہوں. آپ کی محبت میں آیا ہوں، پوری محبت فرمائیے. اور ایک گزارش یہ کروں گا، میں نے زیادہ وقت نہیں لینا. مجھے احساس ہے آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں. چند گنی چنی باتیں جو مجھے موضوع دیا گیا اس پر آپ حضرات کے گوش و گزار کروں گا.
آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دوران گفتگو کوئی ساتھی اٹھے نہ. کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. 3 دعائیں ہیں. کتنی دعائیں؟ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے, مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہوگی. 3 دعائیں ہیں. ایک دعا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی, ایک دعا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی, اور ایک دعا ہے جناب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر دعا میں مانگنے والے نے اپنے ذوق کے مطابق اللہ سے مانگا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعا میں حبیب اللہ کو مانگا. موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی دعا میں اپنے بھائی ہارون کو مانگا, اور جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی دعا میں عمر ابن خطاب کو مانگا. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی, اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار, میں نے محنت کی ہے, مزدوری کی ہے, اب مجھے اس کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے, مجھے اس کی اجرت بھی ملنی چاہیے. اللہ پاک محنت کش کو بہت پسند فرماتے ہیں. صرف اللہ نہیں, اللہ کا حبیب بھی محنت کش سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا, سلام لی. اللہ کے حبیب نے صحابی کے ہاتھ کی سختی کو محسوس کیا, پوچھا کہ اے میرے صحابی کیا کرتے ہو؟ اس صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بچوں کا پیٹ محنت مزدوری کرتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ, کہ مزدوری کرنے والا اللہ کے حبیب کا دوست ہے. اور پھر اللہ کے حبیب نے بڑے پیارے جملے فرمائے, اس صحابی کے ان سخت ہاتھوں کو بوسہ دیا, فرمایا کہ جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چہ جائے کہ وہ ہاتھ غیروں کے سامنے پھیلائے, محنت مشقت کرتا ہے, اور اس مشقت کرنے کی وجہ سے ہاتھوں میں سختی آ جاتی ہے, تو وہ ہاتھ اس قابل ہیں کہ نبوت ان ہاتھوں کا بوسہ لے. جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی, اللہ سے التجا کی کہ اے پروردگار, میں نے دارالعلوم کو تعمیر کر دیا, اس دینی درسگاہ کو تعمیر کر دیا, اب یہاں پہ کوئی استاذ بھی بھیج, کوئی معلم بھی بھیج, جو یہاں کے رہنے والوں کو تعلیم دے, یہاں اس مدرسے میں رہنے والوں کو پاک بنائے. جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے سامنے التجائیں پیش کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, کہ جو ان کو تعلیم دے, ان کو پاک بنائے. اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول فرمایا. دوسری دعا فرمائی, جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے سامنے التجا فرمائی. اللہ کا قرآن کہتا ہے, رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
کہ اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، پہلی دعا یہ کرتا ہوں کہ مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے سینے کو کھول دے، اور دوسری دعا یہ کہ میری زبان کی لکنت کو بھی ختم فرما، اور مجھے ایسا انداز بیان عطا فرما کہ میں بولتا جاؤں اور تیرے بندوں کی دل کی گہرائیوں میں اترتا جائے۔ تیسری دعا کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ اے میرے پروردگار، میرا بھائی ہارون جسے تو نے فصاحت و بلاغت سے نوازا ہے، اسے میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں مل کر تیرے ذکر کے تقاضے پورے کریں گے، ہم دونوں مل کر تیری تسبیح بیان کریں گے، اور تو ہمارا نگہبان بن جا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے ان کا وزیر ان کا بھائی ہارون بنا کے بھیجا۔ تیسری دعا فرمائی رحمت للعالمین نے، کس نے؟ رحمت للعالمین نے، فخر رسول، مولائے کل، دانائے سبل، انبیاء کا افسر، اللہ کا دلبر، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دستے طلب دراز فرما کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے رب العالمین ابن خطاب عطا کر دے۔ لکھا ہے کہ اس کے پاس قومی وجاہت ہے، اس کے پاس دولت ہے، تمنگری ہے، پارٹی ہے، برادری ہے، اور ابن خطاب اس لیے مانگا کہ اس کے پاس جرت ہے، غیرت ہے، شوکت ہے، سولت ہے، جوانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، دفع کر وڈیرے کو، چھوڑ چودھری کو، میں تجھے ابن خطاب عطا کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی رب العالمین نے میرے آقا کو خصوصیت عطا فرمائی کہ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے التجائیں کی، ان کا مدعا ہزاروں سال بعد ان کو ملا، اور جب جناب رحمت للعالمین نے اللہ سے دعائیں کی، رات کی تاریکی میں رب العالمین نے ابن خطاب کو مانگا، صبح کے سویرے میں اللہ نے ابن خطاب کو میرے محبوب کے قدموں میں بھیج دیا۔ یہ خصوصیت ہے رحمت عالم کی۔ جناب سیدنا عمر ابن خطاب میرے محبوب کے قدموں میں آئے، صحبت اختیار کی، مجلس میں بیٹھے، اللہ پاک نے اتنا بلند فرما دیا کہ اس کے فکر کو اتنا درجہ ملا کہ عرش برین سے خراج تحسین ملنے لگا جناب عمر ابن خطاب کو، کہ عمر اگر زمین پر بیٹھ کر قرائے قائم کر دے، اللہ عرش برین سے قرآن کریم بنا کر نازل فرما دیتے ہیں۔ جناب عمر ابن خطاب نے رحمت للعالمین سے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اہل بیت آپ کی ازواج باپرد ہو کر گھر سے باہر نکلیں۔ یہ رائے دی جناب سیدنا عمر ابن خطاب نے اللہ کے حبیب کو۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ عمر، میرا بھی یہ جی چاہتا ہے، میرا بھی یہ جی چاہتا ہے
جناب سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اے میرے آقا جان، میں نے رائے پیش کی، آپ نے توثیق کر دی، تو اب اس کو قانون بنا دینا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے عمر، میں قانون دان نہیں بن کے آیا بلکہ قانون کا مبلغ بن کے آیا ہوں۔ آپ بھی انتظار فرمائیے، میں بھی انتظار فرماتا ہوں۔ جناب سیدنا عمر فاروق سر بگریباں ہو کر بیٹھ گئے۔ رب العالمین نے عرش برین سے اعلان فرمایا کہ اے میرے محبوب، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اہل بیت کو اور مسلمانوں کی بیویوں کو، مسلمانوں کی بیٹیوں کو، کہ جب وہ گھر سے نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر نکلیں۔ اگر زمین پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ جناب عمر ابن خطاب نے اپنی رائے دی فرش زمین پر بیٹھ کر، اللہ نے عرش برین سے قرآن کریم بنا کر نازل فرمایا۔ ابن ابی منافق انسان جس نے ساری زندگی میرے محبوب کی ذاتی زندگی کو ہدف بنایا، مریم اسلام جناب سیدنا صدیقہ بنت صدیق، آپ کے کردار پر انگلی اٹھائی، تہمت لگائی، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ابن ابی منافق کا اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں رحمت للعالمین کے پاس جانا اور ان سے درخواست کرنا کہ میرے والد کی وصیت ہے کہ جنازہ آپ پڑھائیں اور ایک کرتا عنایت فرمائیں، مجھے کفن بھی رحمت عالم کے کرتے میں دینا۔ جب ابن ابی نے اپنے باپ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اے ابا جان، ساری زندگی تو نے میرے محبوب کی مخالفت کی ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں تو نے میرے محبوب کی مخالفت نہ کی ہو، میں کس منہ سے جاؤں اپنے محبوب کے پاس؟ ابن ابی منافق کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے، تو میری منافقت کو تو دیکھ رہا ہے، رحمت عالم کی رحمت کو تو دیکھ۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کا حبیب مجھے معاف کر دے گا۔ اب ابن ابی کا بیٹا جناب رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے حبیب، میرے والد نے 2 وصیتیں کی ہیں۔ پہلی وصیت یہ کہ جنازہ آپ پڑھائیں، دوسری وصیت یہ کہ ایک کرتا بھی عنایت فرمائیں۔ اللہ کے حبیب نے جب اس شخص کی یہ بات سنی تو نبوت کے لبوں پر تبسم آیا، میرے آقا مسکرائے، اور جب میرے آقا مسکرائے یوں لگتا تھا جیسے کالے بادلوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے ابن ابی کے بیٹے، اگر تیرے باپ کے خیال کے مطابق میرے جنازہ پڑھانے سے اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو جاؤ، جنازہ محمد عربی پڑھائے گا۔ اور اگر تیرے باپ کے خیال کے مطابق اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا اور اپنے باپ کو اس میں کفن دو۔
ابن ابی کا بیٹا واپس پلٹا، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، پورا مدینہ سمٹ سمٹ کر جنازگاہ میں شامل ہونے لگا کہ آج بڑا عجیب منظر ہے، اللہ کا حبیب اپنے دشمنوں کو معاف فرما دے گا۔ عین وقت مقررہ پر اللہ کا حبیب جنازگاہ میں پہنچا، ابن خطاب نے بازو پکڑ لیا، کہنے لگا کہ اے میرے محبوب جانتے نہیں ہو کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے عمر اتنا تو بھی نہیں جانتا جتنا میں اسے جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اے عمر اتنا اسے تو بھی نہیں جانتا جتنا اسے میں جانتا ہوں۔ جناب عمر سمجھ گئے کہ میرا محبوب اس منافق کو معاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے اپنا جواب دیا تو جناب فاروق اعظم پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے حبیب نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے، اللہ پاک نے فوراً قرآن کریم عرش برین سے نازل فرمایا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ اے میرے محبوب آج محسوس نہ کرنا اگر فرش زمین پر تیری عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش برین پر میں اللہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تو اپنے دشمنوں کا جنازہ پڑھائے۔ صرف یہ نہیں کہ جنازہ نہیں پڑھانا، فرمایا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، کہ اگر گزر رہے ہو تو اتنی بھی اجازت نہیں کہ کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ اس کی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ رائے قائم کی اللہ کے حبیب کے عمر نے فرش زمین پر، اللہ نے قرآن کریم کو عرش برین سے بنا کر نازل فرمایا۔ اسی ابن ابی منافق نے مریم اسلام بنت صدیق جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر تہمت لگائی۔ حضرت عائشہ اپنی زبانی یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کی پیشانی پر پریشانی کے آثار دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ اللہ کا حبیب مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے اللہ کے حبیب سے سلام لیا، مجھے جواب کوئی نہیں ملا۔ جب میں نے 2-3 دفعہ سلام کیا مجھے جواب نہ ملا، میں سمجھ گئی کہ ناراضگی بھی شدید ہے۔ اب میں نے سوچا کہ اپنے گھر اپنے ابا ابو بکر سے جا کے پتہ کرتی ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی، اللہ کے حبیب نے جواب کوئی نہ دیا۔ میں اللہ کے حبیب کی خاموشی کو اجازت سمجھ کر اپنے گھر تشریف لائی، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ میرا والد جناب سیدنا ابو بکر صدیق، یار محبت سے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، آنکھوں سے اشک روائیں، اور دیکھا کہ کونے میں والدہ بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بھی قرآن کریم اٹھا کر گھر کے کونے میں جانے لگی۔ جب مجھے جاتا دیکھا تو میری والدہ نے مجھے آواز لگائی کہ بیٹی عائشہ کدھر جاتی ہو؟ میں نے فرمایا کہ اے اماں جان، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، اب میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے اللہ سے التجائیں کی
کہ اے میرے پروردگار جب حضرت موسیٰ پر تہمت لگی ایک بچے نے برات کا اعلان کیا، جب ابن مریم حضرت مریم پر تہمت لگی ابن مریم نے برات کا اعلان کیا، حضرت یوسف پر تہمت لگی ایک بچے نے برات کا اعلان کیا۔ اے میرے پروردگار آج تیری حمیرہ بھی عابدیدہ تیرے بارگاہ میں آئی ہے، آج میری بھی برات کا اعلان کرنا۔ جناب سیدنا عائشہ صدیقہ اللہ سے التجائیں فرما رہی ہیں، ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ان حالات اور واقعات میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ صحابہ کرام آہو سسکیاں لے کر فرتے طرب میں رو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ اے محبوبم آپ کو کوئی بیویوں کی کمی تو نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے جب یہ جملہ کہا، ابن خطاب کا بیٹا روتا ہوا کھڑا ہوا، فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اس مظلومہ عائشہ کو آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ اس کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اس کا چناؤ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، جب اللہ کے حبیب نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ابن خطاب نے نیام سے تلوار نکالی اور کہا کہ اے میرے محبوب پیغمبر اب عائشہ کے دشمنوں سے تو میری تلوار نمٹے گی، لیکن آپ اس عائشہ کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے، اس کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے کہ جس ذات نے اس عائشہ کو آپ کے گھر میں بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے ابن خطاب جزاک اللہ، تو نے میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، میری دل کی گرانی ختم ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر، میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری عظمت پر کہ نبوت چل کر جناب صدیق اکبر کے دروازے پر آئی ہے۔ دروازے پر دستک دی، جناب سیدنا عائشہ صدیقہ کی والدہ نے دروازہ کھولا، ابھی مکالمہ چل رہا ہے۔ نبی رحمت نے پوچھا کہ میری حمیرہ کہاں ہے، میری عائشہ کہاں ہے؟ جناب سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے محبوب کے دامن سے لپٹ کر جی بھر کے رہوں، لیکن مجھے میرے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ عائشہ جس کی بارگاہ میں اپیل دائر کر رہی ہے اس اللہ کے فیصلے کا انتظار کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، مجھے تسلی دی، میں نے یوں نظر اٹھا کر دیکھا تو نبی رحمت کی پیشانی پر وحی کے آثار نازل ہوئے، اللہ کے حبیب پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب جناب جبرائیل کریم قرآن کریم کی آیت لے کر نازل ہوئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے، اور اے عائشہ تجھے مبارک صد مبارک ہو کہ جب جناب موسیٰ پر تہمت لگی ایک بچے نے برات کا اعلان کیا، جب حضرت مریم پر تہمت لگی ابن مریم نے برات کا اعلان کیا۔ اے عائشہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جب تجھ پر تہمت لگی اللہ نے کسی سہارے کو بھی پسند نہیں کیا،
ڈائریکٹ قرآن کریم نے تیری برات کا اعلان کیا ہے۔ جب برات کا اعلان سنا تو عائشہ صدیقہ کی والدہ نے کہا کہ اے میری بیٹی عائشہ، اپنے خامد کا شکریہ ادا کر جس کے لبوں سے اللہ نے تجھے نوید مسرت سنائی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ پر غم کی ایک کیفیت طاری تھی۔ میں نے کہا کہ اے اماں جان، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ ان کے گھر سے تو میں روتی ہوئی آئی ہوں، میں اس رب کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں کہ جس نے رحمت کے دامن سے میرے آنسو پوچھے۔ قرآن کریم، اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ رائے جناب عمر نے فرش زمین پر بیٹھ کر دی، اللہ نے عرش برین سے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ یہ محرم الحرام ہمارے اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور اس نوجوان نے اپنے خون سے اس تاریخ کو رنگین کر دیا۔ جناب سیدنا عمر ابن خطاب نے اللہ سے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی۔ ایک دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کی، ایک دعا موسیٰ کلیم اللہ نے کی، ایک دعا رحمت للعالمین نے کی، اب ایک دعا عمر ابن خطاب نے کی۔ اللہ سے التجائیں کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتی وجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے موت مدینے میں عطا کر فرما، مجھے موت مدینے میں عطا کر، اور مجھے موت بھی شہادت کی عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عمر، تو نے ہم سے دو التجائیں کی ہیں کہ ایک موت مدینے میں عطا کر اور موت بھی شہادت کی عطا کر۔ ہم تجھے موت بھی شہادت کی عطا کریں گے، تجھے موت بھی مدینے میں عطا کریں گے، اور ایک چیز تجھے اضافی عطا کریں گے جو تو نے مانگی نہیں، تو نے طلب نہیں کی، ہم اپنی طرف سے تجھے یہ گفٹ کریں گے کہ تجھے قیامت تک تیرے محبوب کے پہلو میں سلائیں گے۔ اللہ پاک نے جناب عمر ابن خطاب کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، غالباً پہلی رکعت میں فیروز مجوسی نامی شخص نے جناب عمر ابن خطاب پر ایک زہر کا بجھا ہوا خنجر اس سے وار کیا۔ اس وار سے جناب عمر ابن خطاب زخمی ہو گئے، آپ کو 6 گہرے زخم آئے۔ آپ نے ایک ہاتھ اپنے زخموں پر رکھا، مصلی رسول سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی رسول پر کھڑا کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ عمر اپنے زخموں میں مبتلا ہو کر بھی پیغمبر کی نماز کو خراب نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ عمر زخموں میں تڑپتا رہا، صحابہ کرام نے اپنی نماز جاری رکھی۔ کاش کہ وہ نمازی آسمان ان نمازیوں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں کہ جو زخموں میں تڑپتے رہیں لیکن پیغمبر کی نماز میں خلل واقع نہیں ہونے دیتے۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ تھے، وہ سرفروش تھے، حلوہ فروش نہیں تھے، وہ یکجائی تھے، ہر جائی نہیں تھے، وہ مجاہد تھے، مجاور نہیں تھے، وہ ان کی نمازیں تھی۔ اور ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ جس کو گھر میں نیند نہیں آتی وہ آ کے مسجد میں آرام کرتا ہے، اس کو نماز میں نیند آنے لگتی ہے۔ ہماری مسجد کے کسی کونے سے ایک مچھر گزر جائے، پوری صف کا بیلنس بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ابن
فیروز مجوسی نے جب جناب عمر ابن خطاب کو خنجر کا وار کیا، صفیں بنی ہوئی ہیں، اس نے بھاگنے کی کوشش کی، صفیں تھی مجاہدوں کی، مجاوروں کی نہیں بھاگ سکا۔ پھر اس نے وہی خنجر اپنے سینے پر مار کر اپنے آپ کو واصل جہنم کر دیا۔ یوں جناب عمر ابن خطاب کی شہادت ہوئی۔ یہ غالباً ذی الحجہ کی 27 یا 28 تاریخ تھی۔ یکم محرم الحرام کو جناب عمر ابن خطاب شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام ہمارے لیے ماہ ماتم نہیں، ہمارے لیے ماہ فخر ہے، کیونکہ ہمیں فخر ہے، ہم حسینی ہیں، حسین ہمارا ہے، حسین نمازی تھا، ہم نماز پڑھتے ہیں، حسین قرآن کا قاری تھا، ہم بھی قرآن کے قاری ہیں، حسین کلمہ گو تھا، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرا حسین شہید تھا، شہید ہمارے ہیں، ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ پاک نے اس محرم الحرام کو ماہ فخر بنایا ہے، ماہ ماتم نہیں بنایا، کیونکہ میرے بھائیوں، آسمان سے زمین پر جو پہلی بارش نازل ہوئی وہ محرم میں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی مظالم سے نجات 10 محرم کو عطا ہوئی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت یوسف کی ملاقات 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی 10 محرم کو اللہ پاک نے عطا کی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ محرم ماہ فخر ہے، ماہ ماتم بلند آواز سے ماہ ماتم نہیں ہے۔ اور ہم واہ حسین والے ہیں، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ہمیں ان نورانی ہستیوں، میرے محبوب کی ان خوبصورت جماعت، ان حسن و جمال کے پیکر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، تھک چکا ہوں، گرمی شدید ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آیا آپ کا ایمان تازہ کروں گا۔ میں پھر بہت شکر گزار ہوں اپنے محسن جناب سید احمد نوید شاہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا اور انہوں نے میرے ذمے لگایا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا گھر، یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹی پر اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ تو کون وہ خوش نصیب ہے جو کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ میں اس مسجد کی خدمت کروں گا؟ جی بھائی کھڑے ہو جائیں، ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ دیکھو ہمارا مال، ہمارے پیسے دنیا کے معاملات میں بھی خرچ ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی خرچ ہو جاتے ہیں،